شادی کی عمر ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں ہے کہ لڑکا کیسا ڈھونڈنا ہے، لڑکے میں کیا کیا چیز ہونی چاہیے، تو اس ویڈیو میں سارا کچھ بتا دوں گا۔ یا تو ایسا ہوگا کہ ماں باپ نے رشتہ داروں میں ہی کوئی ڈھونڈ لیا ہوگا اور وہ کہیں گے ہاں یہ لڑکا ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اگر نہیں تو پھر کوئی ایسا کلچر بنا ہوا ہے پاکستان انڈیا میں میرے خیال سے کہ جو رشتے کروانے والی آنٹی ہوتی ہے وہ ڈھونڈتی ہے رشتے، اس کو کہہ دیتے ہیں ہاں یہ لڑکا ڈھونڈنا ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے، تو ایسا لڑکا ڈھونڈو۔ تو اس آنٹی سے اگر کوئی ایسا سسٹم ہے، اس آنٹی سے بات کر لو، اس کو کہو کہ میری یہ ریکوائرمنٹ ہے، ایسا لڑکا چاہیے، اگر ایسا ملے تو پھر بتاؤ، نہیں تو پھر گیٹ آؤٹ نہیں کہنا، اس کو کہنا ہے نہیں تو پھر نہ بتاؤ۔ اچھا، اس کو بتانا کیا ہے کہ کیسا لڑکا چاہیے، یہ ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے۔ ایک تو لڑکا جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اگر ماں باپ ڈھونڈ رہے ہیں رشتہ داروں میں، یا پھر کوئی رشتہ دار کا کوئی کزن ہے، کوئی چاچے کے بیٹے کی، پھپھو کی، تائی کی، کہ جو سالے کا باپ بچہ جو بھی ہے وہ نکل آیا کہیں سے، کینیڈا میں رہتا ہے، یو کے میں رہتا ہے، یو ایس اے میں رہتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کروانی ہے پہلے۔ یہ نہیں کہ ہاں کینیڈا والا چلو جی شادی کرو، یہ نہیں ہوتا، اس کی انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی۔ اب جو کوئی باہر ہے وہاں تو انویسٹیگیشن ہو نہیں سکے گی کیونکہ آپ کا کوئی ہے ہی نہیں باہر، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو پاکستان میں ہے تو پھر انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے۔ اپنے اپنے والد کو، اپنے والد محترم کو، باپ کو، اپنے والد کو کہو، اپنے والد کو کہنا ہے، اپنے ابو کو کہنا ہے کہ یا اپنے بھائی کو کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن کرو، کوئی 1-2 ویک لگاؤ۔ اگر کوئی لڑکا مل گیا ہے، کوئی آنٹی نے، کوئی رشتے والی آنٹی نے دکھا دیا ہے یا پھر ماں باپ نے دکھا دیا ہے، تو اس کو کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ اب باپ کو کہہ دو، بھائی کو کہہ دو، انویسٹیگیشن کرو، 1-2 ویک لگائیں۔ اس میں دیکھنا کیا انویسٹیگیشن میں، نمبر ایک تو وہ نماز پڑھتا ہو 5 وقت کی۔ اب 5 وقت کی نماز پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نیک ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ بہت ہی زیادہ نیک ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، ایسے بندے سے شادی کرنی ہے بس 5 وقت کا نمازی ہو۔ نماز پڑھنے والے بھی بہت گنہگار ہوتے ہیں، اگر نہیں پڑھ رہا تو پھر تو گیم اوور ہے، ٹھیک ہے، پھر تو بالکل آؤٹ ہے۔ تو یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ 5 وقت کا نمازی ہو، یہ اس کو کوئی نیک وغیرہ یہ وہ نہیں بنا دیتا۔ لوگ کئی دفعہ کامنٹ کرتے ہیں ویڈیو پہ کہ میرا شوہر، مائی ہسبینڈ پریز 5 ٹائمز، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور بہت غلط بندہ ہے، بہت ظلم ہے، بہت ظالم ہے۔ تو کیا ہے یہ؟ میں نے کب کہا ہے کہ 5 وقت کی نمازی سے ہی شادی کر لو؟ ہاں، یہ منیمم ایک ریکوائرمنٹ ہے، ان ساری ریکوائرمنٹ میں سے ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ 5 وقت نمازی ہو۔ یہ تو مسلمان کے ہونے کی نشانی ہے کہ نماز تو پڑھتا ہو، ٹھیک ہے، تو نمازی ہو، یہ دیکھنے سے لازمی ہے۔ دوسرا، اس کا سلوک کیسا ہے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔ وہ آپ جب جاؤ گے، آپ کو نہیں بولتے کہ باپ یا بیٹا جب بھی ملیں گے یا کوئی ویسے کوئی تیسرا بندہ انویسٹیگیشن کے طور پہ ملے تو وہ پتہ لگ جائے گا کہ ہاں اس کا سلوک کیسا ہے گھر والوں کے ساتھ۔ پھر دیکھنا ہے کہ اس کے جس ایریے میں رہتا ہے وہاں پہ وہ مسجد میں جاتا ہے کہ کیا کرتا ہے، وہ کہاں کام کرتا ہے، کیا کام کرتا ہے، کوئی حلال کام کر رہا ہے یا کوئی حرام کا کام کر رہا ہے۔ اور اس کے دوست بہت امپورٹنٹ ہے، کن لوگوں میں بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، دوست اچھے ہیں یا برے ہیں، یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یو آر اپون دا ریلیجن آف یور فرینڈ۔ آپ اپنے دوست، اس کی اردو میں کیا کروں، آپ اپنے دوست کے دین پر ہو، جیسا مطلب کہ تشریح کر دیتا ہوں، جیسا آپ کے دوست ہوگا ویسے ہی آپ ہوگے، ٹھیک ہے، جیسا آپ کے دوست کا دین ہے ویسے ہی آپ کا دین ہے، یہ اس طرح کی حدیث ہے۔ تو اس لیے دوست کا دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز انویسٹیگیٹ کر لینی ہے، یا بھائی نے یا باپ نے، اگر نہیں ہے تو پھر کوئی ایسا محرم ہو، انکل ہو، ماموں یا چاچا، وہ انویسٹیگیٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ لازمی ہے کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے، ہاں اگر نہ کیا جائے اس سے پہلے انویسٹیگیٹ کر لی، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرنا ہے، نیکسٹ اسٹیپ، ان کو بلا لینا ہے گھر پہ، لڑکے کو بلانا ہے بیسکلی۔ تو جب اس کو بلاؤ گے گھر، ٹھیک ہے، اس سے بات چیت ہوگی، ٹھیک ہے، گھر والوں کی بات چیت ہوگی، اب اس کے ساتھ کنورسیشن کرنی ہے، ٹھیک ہے، لڑکی اور لڑکا دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کی کنورسیشن ہو رہی ہے، اب ساتھ جڑ کے نہیں بیٹھ جانا، ٹھیک ہے، حرامی کام نہیں کرنا، آمنے سامنے بیٹھو، ایک دوسرے کو دیکھو اور بات کرو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو بھی سوال کرنا ہے وہ کر لو، لیکن اٹیک نہ کرو، کوئی اس طرح کے سوال نہ کرو بےہودہ قسم کے یا غلط قسم کے سوال، اس طرح کے سوال نہیں کرنے۔ سوال ایسا کر لو اس سے
کہ ہاں کیا پسند ہے، تو وہ جواب میں ہی ایسا کچھ جواب سے کنورسیشن نکل آتی ہے، وہ جواب دے گا کچھ، ٹھیک ہے، پھر اس سے کچھ اور نکل آئے گا، اس سے کچھ اور نکل آئے گا، تو ایسا پتہ لگ جائے گا وہ اس کا کیریکٹر کس ٹائپ کا ہے، ٹھیک ہے، بات کرنے کا طریقہ پتہ لگ جائے گا، کیا پسند ہے، روز کی کیا روٹین ہے، کیا عادت ہے، کیا اچھی عادت ہے، کیا بری عادت ہے، پھر اس سے پوچھنا کہ وائف سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو، کوئی ایک بری عادت جو کہتے ہو کہ میری بیوی میں نہ ہو، ایسے سوال کرو، ٹھیک ہے، تاکہ اس کا پتہ لگے تھوڑا سا، پھر اس سے ہی آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہاں بھائی اس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، اس کو دیکھو کوئی دل میں کوئی لڈو پھوٹے گا تو پھر ٹھیک ہے ہاں کر دو، اگر نہیں تو پھر نہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو تو ہاں کرنی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو ریکوائرمنٹ ہے ایک، تو یہ ساری جو سی اگر سمجھ آتا ہے، اس کی باتیں سمجھ آتی ہیں، اس کا سلوک، اس کا بولنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، اگر یہ سب کچھ سمجھ آ رہا ہے، کوئی فیلنگ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے ہاں کر دو، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اگر تو ہاں ہو گیا تو اب نکاح کرنا ہے، اب نکاح میں کیا سمپل نکاح کرنا ہے، کوئی رولا نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے، کوئی یہ گندوں والا کام نہیں کرنا، سمپل نکاح کرنا ہے، اور اگر وہ کہیں کہ نہیں سمپل نکاح تو ہم کریں گے نہیں، تو ان کو پھر گیٹ آؤٹ، پھر گیٹ آؤٹ ہی کہنا ہے انہیں، ٹھیک ہے، ان کو نکل جاؤ، دفعہ ہو جاؤ، پھر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، پھر یہ نہیں سوچنا میں سیکریفائز کر لیتی ہوں کوئی بات نہیں، نہیں، یہاں پہ کوئی سیکریفائز نہیں ہوگا، یہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، نکاح سمپل کرنا ہے، اور یہ پہلے بتا دینا ہے کہ سمپل نکاح کرنا ہے، اگر نہیں کر سکتے تو پھر بھائی جاؤ کسی اور سے نکاح کر لو، کیا ہو جائے گا، یہیں سے تو شروعات کرنی ہے اپنی شادی کی، تو پھر کیوں یہ حرامی شروعات کرنی ہے، ٹھیک ہے، نکاح کرنا ہے سمپل، برکت ہو جس میں، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرنا۔ اچھا اب نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد کیا کرنا ہے؟ نہیں نکاح کے بعد تو جو مرضی کرو، کئی دفعہ شادی شدہ جو لڑکیاں ہیں، شادی شدہ عورتیں ہیں، وہ کمپلین کرتی ہیں، اکثر میری ویڈیو پہ کمنٹ آتے ہیں، جو میں نے ریڈ فلیگ والی ویڈیو بنائی تھی اس پہ کمنٹ آیا تھا کسی کا کہ میرا شوہر میں غصہ بہت ہے، وہ پیسے وہ ہمیں کما کے بھی دیتا ہے، وہ کما کے بھی دیتا ہے، وہ پیار بھی بہت کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ بالکل اوکے ہے، لیکن غصہ بہت کرتا ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا برداشت کرو پھر، اب اتنا کچھ کر رہا ہے وہ تو کیا چاہیے، کوئی پرفیکٹ انسان تو ملنے والا نہیں، تو تھوڑا برداشت کر لو، اگر ایک غصہ والی کوئی اس میں عادت ہے تو پھر غصے کو اس کو دیکھو کہ ہاں کیا چیز اس کو غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے، کیا پتہ اس کو بریانی پسند ہو، بریانی بنا دو، غصے میں ہو پورا دن غصے میں ہے، بریانی بنا کے آگے رکھ دو، ٹھنڈا ہو جائے گا، یعنی کہ پتہ ہونا کہ کیا چیز اس کو پسند ہے تو پھر وہ بنا دو، اگر کھانے سے نہیں تو کسی اور چیز سے تو وہ کر دو، جو بھی ہے، بیوی کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا چیز بندے کو پسند ہے تو وہ کرو، وہ بھی تو برداشت کرے گا نا تمہاری ٹینٹ ہے، تو اس میں کیا ہے، تھوڑا تم بھی برداشت کر لو، یہ جو پرفیکشن کا جو بنایا ہوا ہے نا ذہن میں سوشل میڈیا میں، اس سے دور ہو جاؤ، سوشل میڈیا پہ دیکھو کسی کو بندہ اپنی بیوی کا حجاب سیٹ کر رہا ہے، لڑکی اس کا کالر سیٹ کر رہی ہے، کیا بکواس ہے، سب جھوٹ ہے، کیمرہ رکھ لو سامنے اور ایکٹنگ کرنا شروع کر دو، تو اس سے باہر آ جاؤ، پیچھے نشید لگا دیں گے کوئی، ہاں العجبی لسان، کم آن مان، یہ بکواس ہے سب، یہ نہیں ہوتی شادی، ٹھیک ہے، شادی میں آپ کو تھوڑا سیکریفائز کرنا پڑے گا، کمپرومائز کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، لڑائی کرو گے، مکے شکے نہ مارنا بس ایک دوسرے کے، لڑائی کرو، پیار کرو، ایسے زندگی ہوگی، اپنے بھائیوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہو نا ایک گھر میں، لڑائی نہیں کرتے، جس گھر میں رہو گے لڑائی تو کرو گے، تو پرفیکشن نہیں ملنے والی کہیں پہ، یہ بھول جاؤ، جنت میں نہیں جا رہے ابھی، یہ ابھی یہیں پہ ہی ہو، ابھی اسی زندگی میں ہو، تو تھوڑا صبر کر جاؤ، ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی ایک چیز عادت ہے کوئی بری تو اس کو سدھارنے کی کوشش کرو، اگر تم میں کوئی عادت بری ہے تو وہ سدھارے گا یا برداشت کرے گا، یہی ہوتا ہے، برداشت کرو، تو پرفیکشن نہ ڈھونڈو، تو یہ چیز کرنی ہے، بس یہ جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے یہ دیکھو، اگر تو وہ یہ ساری ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اوکے ہے۔ اچھا ایک اور چیز جو بہت دیکھی جاتی ہے پاکستان انڈیا میں کہ لڑکا کماتا کتنا ہے، تو ہاں کماتا ہو اتنا کہ آپ کو پرووائڈ کر سکے، اگر آپ اس میں خوش ہو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر یہ آپ کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہاں مجھے کوئی ارب پتی چاہیے، جو بھی چاہیے، پھر اس طرح کی شکل بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اگر وہ پرووائڈ کرنا چاہ رہا ہے، سب کچھ اس میں اوکے ہے، سارے ٹک ہو رہے ہیں، تو پھر شادی کر لو اس سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا برداشت
ہونا چاہیے عورت میں بھی اور شوہر میں بھی. لیکن یہ ویڈیو کیونکہ لڑکیوں کے لیے ہے تو پھر برداشت صبر ہونا چاہیے تھوڑا. ایک اور چیز جو میں نے مینشن نہیں کی وہ یہ ہے کہ کسی کو سوشل میڈیا پہ پرپوزل نہیں بھیجنا. اگر کوئی لڑکا کوئی اسلام کی دعوت دے رہا ہے تو اس کو شروع ہو جائے میسج کرنا, آئی وانٹ ٹو پرپوز یو, آئی وانٹ ٹو میری یو, یو آر ریلیجیس, یو آر, کم آن, تھوڑی سی عقل کر لو. سوشل میڈیا پہ بکواس ہے سب, ٹھیک ہے. اگر کوئی انسان اچھا بھی ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کو پرپوز کرنے کا, ٹھیک ہے. اپنے باپ کو انوالو کرو, اس کی انویسٹیگیشن کرواؤ, اس سے ملو ریئل لائف میں, پھر پتہ لگے گا کہ کیسا ہے وہ. سوشل میڈیا پہ نہیں پتہ لگتا کسی کا. 10-15 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھی اور کہہ دے یہ تو میرا راجہ بن گیا زندگی کا. کیا ہے یہ؟ پاگل ہو, پاگل ہی ہو. پھر پاگل کہوں گا تو پھر کہو گے او پاگل کہہ رہا ہے, پاگل ہی ہو, پھر سائیکو ہو. پھر ایسے نہیں ہوتی شادی. پھر میسج بھی ایسے ایسے آئیں گے ایموشنل, جس طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پرپوز کیا شادی کے لیے, میں بھی ویسے ہی پرپوز کر رہی ہوں, ایکسیپٹ کر لیں. اللہ اکبر. سوشل میڈیا سے باہر آؤ اور ریالٹی کو دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے. اس کی بایو جا کے دیکھ لو, اتنا تو ٹائم دیکھ لو, اسپینڈ کر لو, اس کی بایو جا کے دیکھو وہ شادی شدہ بندہ جس کو پرپوز کر رہے ہو. تو تھوڑی عقل کر لو, ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا سے دور رہو. سوشل میڈیا کے پرپوزلز بکواس ہیں. آئی تھنک سب کچھ مینشن کر دیا میں نے. تو اب صرف اللہ سے دعا کرو کہ اللہ آپ کو اچھا لڑکا دے.